جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اسلام، حتیٰ کہ آپ کی ولادت سے بھی پہلے زمانہ جاہلیت میں مہینوں کی گنتی 12 مانی جاتی تھی، اور ان کے نام بھی یہی تھے جو ظہور اسلام کے بعد برقرار رہے۔ آج تک یہی نام چل رہے ہیں، محرم سے لے کر ذوالحج تک۔ البتہ کوئی کیلنڈر جاری نہیں تھا جس سے سالوں کا حساب کیا جا سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا، بعثت کے بعد بھی ایک عرصہ تک کیلنڈر کا اجرا نہیں ہوا۔ لوگ سالوں کی گنتی خاص واقعات کے ذریعے کرتے تھے، جیسے عام الفیل، عام المولد، عام المبعث، عام الہجرہ، عام بدر، عام احد۔ سال کو یاد رکھتے تھے اس میں پیش آنے والے کسی خاص واقعہ کے ذریعے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر مسند خلافت پر متمکن ہوئے، امور سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ اجلاس ہوا۔ ایجنڈا یہ تھا کہ باضابطہ باقاعدہ کیلنڈر کا اجرا کیا جائے۔ سب صحابہ کرام نے اس کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کس سال سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا حضور کی ولادت والے سال سے شروع کر دیں، کسی نے کہا بعثت والے سال سے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو جو سال پہلی وحی کے نزول کا تھا وہی کیلنڈر کی ابتدا کا سال رکھ لیں۔ کسی نے کہا ہجرت والے سال سے، کسی نے کہا وفات والے سال سے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے یہ تھی کہ ہجرت والے سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ اس پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ پھر سال کا پہلا مہینہ کون سا ہو؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور کی ہجرت تو اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، مگر پہلا مہینہ محرم قرار دیا جائے، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ جب اہل اسلام ماہ ذوالحج میں حج سے واپس پلٹتے ہیں، حج کی عبادت کر کے اپنے گھروں کو تشریف لاتے ہیں، تو آ کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ مہینہ محرم کا ہوتا ہے جب ان کی نئی زندگی حج سے واپسی پر شروع ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا جائے۔ اس پر بھی تمام صحابہ نے اتفاق اور اجماع کیا۔ لہذا صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے ایک تو اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہوا، نمبر 2 سالوں کی گنتی ہجرت والے سال سے شروع ہوئی، نمبر 3 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ تو محرم الحرام
اسلامی، قمری اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اس کا نمبر تیسرا ہے۔ محرم الحرام ظہور اسلام سے قبل بھی قدر و منزلت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد اس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کی ذات گرامی کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی نسبت فرما کر اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ محرم الحرام اگرچہ سارے کا سارا محترم اور معظم ہے، مگر اس کی 10ویں تاریخ کی فضیلت باقی تاریخوں سے بڑھ کر ہے۔ عربی میں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کی فضیلت دیگر تاریخوں سے زیادہ ہے۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، تحفۃ الصیام اور محرم کی خصوصیات اور فضائل و احکام کی بہت ساری کتابوں میں کچھ امور ذکر کیے گئے، ان کا وقوع محرم کی 10 تاریخ کو ہوا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ میں ان اہم امور کا پیش آنا، اس سے محرم الحرام کی 10 تاریخ کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو 10 محرم کی تاریخ میں پیدا فرمایا، چاند اور سورج کو 10 محرم کی تاریخ میں پیدا فرمایا، ستارے 10 محرم کو پیدا کیے گئے، آسمان سے زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چودی پہاڑ پر 10 محرم کو ٹھہری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے 10 محرم کو نکلے، حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک مرض سے جس کا کتابوں میں بڑے عجیب طریقے سے ذکر کیا گیا، 10 محرم کو نجات پائی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے 10 محرم کو نکلے، تخت شاہی پر 10 محرم کو بیٹھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے ملاقات 10 محرم کو ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر 10 محرم کو نکلے، فرعون اور اس کی قوم 10 محرم کو نیل کی موجوں کی نظر ہوئی، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے، حتیٰ کہ قیامت کا قیام بھی 10 محرم کو ہوگا۔ اہل علم نے یہ تمام امور ذکر کیے کہ یہ 10 محرم کو پیش آئے، قیامت کا قیام 10 محرم کو ہوگا، یہ 10 محرم کی تاریخ کی اہمیت پر واضح دلالت کرتے ہیں۔ مہینہ پورے کا پورا حرمت اور عظمت والا ہے۔ 10 تاریخ جسے عاشورہ کہتے ہیں، اس کی عظمت دیگر تاریخوں سے بڑھ کر ہے۔ اس مہینے کی عظمت، پھر اس مہینے کی تاریخوں میں 10ویں تاریخ کی عظمت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ باقی مہینوں اور دنوں کی طرح اس کو ضائع نہ کیا جائے، لاپرواہی اور غفلت کی نظر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اللہ کی یاد، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق شرعی طریقے سے گزارا جائے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم دیکھیں کہ شرعی طور پر محرم کے مہینہ میں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، تاکہ ہمارا محرم شریعت کی منشا کے مطابق گزرے۔ ماہ محرم میں کرنے کے کام کون سے ہیں؟ فرائض و واجبات کی ادائیگی تو مقدم ہے،
5 نمازیں فرض ہیں، اپنی شرائط کے ساتھ جمعہ فرض ہے، خواتین پر پردہ فرض ہے، اگر کسی کا مال نصاب پر سال گزر جائے زکوٰۃ دینا اس کے لیے واجب ہے، تو فرائض و واجبات کی ادائیگی مقدم ہے۔ اس کے بعد نفلی عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، نوافل کی کثرت۔ اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں 2 عبادتیں خاص ہیں جو اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے، تو آپ یوں کہہ لیجئے 2 کام خاص طور پر اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ ایک تو 2 روزے، 10 محرم کا روزہ، اس سے 1 دن پہلے کا یا 1 دن بعد کا روزہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں آپ نے اہل مدینہ کو، یہودیوں کی بڑی آبادی مدینہ میں رہتی تھی، روزہ رکھتے دیکھا 10 محرم کا۔ آپ نے سبب معلوم کیا، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزاد دلا کر دریائے نیل کو پار کر کے چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کا دشمن فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، ان کے ساتھ اپنی نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہوں، موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب باقی رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کے فضائل ذکر کیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ ایسا روزہ ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گی، یہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، پہلے بھی بہت سارے مضامین اور عنوانات کے تحت میں نے ذکر کی، جہاں کسی عمل کی وجہ سے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے احادیث مبارکہ میں، تو اس سے صغائر کی معافی مراد ہوتی ہے، کبائر کی معافی مراد نہیں ہوتی۔ کبائر کی معافی توبہ کی محتاج ہوتی ہے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ پھر اگر اس میں کسی کا حق تلف کیا ہے، ضائع کیا ہے، غصب کیا ہے، ہتھیا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، تو اس سے معاف کروانا یا ادا کرنا بھی شامل ہے۔ تو مراد صغائر کی معافی ہوتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور اس کی ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ کبائر کم تعداد میں واقع ہوتے ہیں، صغائر زیادہ مقدار میں واقع ہوتے ہیں، تو صغائر کی مقدار کبائر سے زیادہ ہوتی ہے، تو جو زیادہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کو
1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک بات یہاں اور ذکر کرنا چاہوں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مشابہت، ان کی نقالی، آج کے دور میں نقالی کہہ لیجئے، انتہائی ناپسند تھی۔ وہ داڑھی کٹاتے، مونچھیں بڑھاتے، اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ وہ خضاب کو ممنوع سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خالی 10 محرم کا روزہ رکھنے میں یہود کی مشابہت اور ان کی نقالی کا پہلو ہے، یہود سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی خالی 10 محرم کا روزہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ جمع الفوائد کی جلد اول میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا عاشورا، 10 محرم کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، ایک روزہ 10 محرم سے پہلے رکھو اور ایک روزہ 10 محرم کے بعد رکھو، یہ آپ نے فرمایا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں آنے والے سال تک حیات رہا، لأصومن التاسع، تو میں ضرور بھی ضرور 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی نے وفا نہیں کی، حضور انتقال فرما گئے، تو اہل اسلام نے، اہل علم نے، فقہائے امت نے یہ حکم دیا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا جائے، خواہ 9 محرم کا رکھا جائے یا 11 محرم کا رکھا جائے، تاکہ یہود کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم میں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ ماہ محرم میں جائز روزے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ خالی 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یہ جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ بعض اہل علم نے خالی 10 محرم کے روزے کو مکروہ تنزیہی رکھا ہے، مکروہ تنزیہی لکھا ہے، باقی جائز ہے۔ تو ایک روزہ رکھنا 10 محرم کا، یہ فتح الملہم میں اور فتح الباری میں جائز لکھا گیا۔ اور اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھ لیں، 10 محرم کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ شامل کر لیں یا 11ویں محرم کا روزہ شامل کر لیں، 2 روزے رکھیں۔ اور تیسری صورت ان دونوں صورتوں سے بہتر ہے، جسے سب سے اعلیٰ کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9 محرم کا، 10 محرم کا، 11 محرم کا۔ اس سے مہینے میں 3 روزے رکھنے والی سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ اور جو میں نے حدیث شریف پڑھی جمع الفوائد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود، صوموا قبلہ یوما، یہاں آگے او بعدہ یوما نہیں بلکہ وبعدہ یوما ہے، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ افضل اور اعلیٰ صورت کا بیان ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں۔ تو ایک کرنے والا کام ماہ محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کے ساتھ حسب توفیق 1 یا 2 روزے مزید رکھنا، خواہ 9 یا 11 محرم کا یا دونوں محرم کی تاریخوں کا، 9 کا بھی
11 کا بھی یہ کرنے کا کام ہے ماہ محرم میں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا فرمایا، ہم کھانے اس طرح پکاتے ہیں، سبیلے اس طرح لگاتے ہیں، شربت اس طرح بانٹتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو اصل حکم ہے وہ دب جاتا ہے اور ہماری خواہش غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا منشا معلوم کر کے جب امت شریعت پر چلنا شروع ہو گئی تو اس کے احوال یقیناً بدل جائیں گے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے ماہ محرم میں وہ کیا ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جامع الاصول کی نامی جلد میں حدیث آتی ہے، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں ذکر کی ہے، دیگر اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کی، الاستذکار میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو شخص 10 محرم کو اپنے عیال پر، بعض روایات میں علیہ کا لفظ پہلے ہے، اپنے آپ پر اور پھر اپنے اہل و عیال پر نان و نفقے میں وسعت کرتا ہے، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، عام دنوں میں روزانہ کا جو خرچہ دیتا ہے اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس سے کچھ بڑھ کر دے۔ جو شخص وسعت کرے گا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ سال بھر اس کے لیے وسعت کے دروازے کھولے رکھے گا، اللہ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا۔ اس عمل کا اثر اگلے سال 10 محرم تک رہے گا، اور اہل علم نے اس پر اپنے تجربات ذکر کیے ہیں، ہمارے اکابر اور اسلاف نے اپنے تجربات ذکر کیے ہیں کہ اس طرح کرنے سے انہوں نے رزق میں وسعت، فراخی اور برکت کو محسوس کیا ہے۔ کئی سال سے میرا تجربہ بھی یہی ہے۔ 10 محرم کو اگر سفر پہ نہیں جانا ہوتا، یہاں موجود ہوں تو طلباء کی الگ دعوت بنے گی، گھر میں الگ کھانے پکیں گے، اور ان کو نقدی کی صورت میں نان و نفقہ پہلے سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ اور اگر سفر پہ جانا ہو تو پھر یہ کام کسی کے ذمہ لگا کے روانہ ہوں گا، طلباء کے لیے الگ دعوت، گھر میں الگ کھانے کا اہتمام، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ جو گھر میں کھانا بنے اس سے کچھ نہ کچھ اساتذہ اور کچھ طلباء کو بھی بھیجا جائے۔ اگرچہ حدیث شریف میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کا ذکر ہے، مگر یہ مدرسہ کے طلباء یہ ہمارا روحانی عیال ہیں، ان پر خرچ کرنے سے ہماری نیت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اخراجات میں سہولت اور آسانی پیدا فرمائیں گے، اور ہوتی بھی ہے۔ والدہ کو خرچہ دے کر سفر پہ روانہ ہونا، اگر یہاں رہا جائے تو عام دنوں سے بڑھ کر بیوی بچوں کو باہر صورت عام دنوں سے بڑھ کر ان پر خرچ کرنے کا کئی سالوں سے میرا معمول ہے۔ اس کی برکت میں سارا سال محسوس کرتا ہوں، اگرچہ یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ سے بھی میری درخواست یہی ہوگی کہ اپنے اہل و عیال پر عام دنوں سے بڑھ کے خرچ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 محرم کا روزہ اڑ جائے گا، سحری اور افطاری میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، نقدی کی صورت میں خرچ ہو سکتا ہے، کھانے پکانے کا سامان وسعت کے ساتھ گھر لا کر دینے میں خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ روزے کو ختم کر کے 10 محرم کو بیوی بچوں کو کھلائیں پلائیں، جہاں تک ممکن ہو سکے روزے کا اہتمام اپنی جگہ ہے، سحری افطاری میں وسعت کر لی جائے۔ یہ دوسرا کام ہے ماہ محرم میں کرنے کے کاموں میں جو خاص کام ہے۔ باقی میں نے عرض کیا فرائض و واجبات کی ادائیگی مقدم ہے، نفلی عبادات میں قرآن کی تلاوت ہے، نوافل پڑھنا ہے، اور خاص امور جو ہیں وہ روزے
اور اہل و عیال کے نان و نفقہ میں وسعت، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اب نہ کرنے کے کام کیا ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ ماہ محرم الحرام میں بچنا کن کاموں سے چاہیے؟ سب سے پہلے تو سوگ سے بچنا چاہیے، اظہار غم سے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند اور شوہر فوت ہو جائے، متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ عورت حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ ہوگی؟ اگر تو غیر حاملہ ہے پھر وہ سوگ، جسے عدت بھی کہا جاتا ہے، ترک زینت بھی کہا جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن تک ترک زینت اختیار کرے گی، 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو پھر حمل کے وضع ہونے تک ترک زینت۔ لیکن اگر خاوند نہیں، دوسرا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے تو شریعت غم اور سوگ کی 3 دن تک اجازت دیتی ہے، اس کے بعد سوگ اور غم کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بلا اختیار، اگر آنکھوں سے کسی موقع پہ آنسو بہہ پڑے، کسی موقع پر کوئی ہمدردی اور محبت یاد آئی اور رونا آ گیا، یہ الگ ہے، لیکن اپنے آپ پر زور دے دے کر اپنے آپ کو رلانا اور رونے کو عبادت سمجھنا، اندر سے نہ آئے اوپر سے آواز نکالنا، یہ شریعت کے منافی ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو سوگ کے اصول اور مدت کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جام شہادت نوش کیے ہوئے قریب 1400 سال ہونے کو ہیں، 1400 سال ہونے کو۔ سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ 10 محرم الحرام کو پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب کتنے سال باقی رہ گئے 1400 سال ہونے میں؟ اگر آج بھی ہم اس شہادت پہ غم میں اور غم سے آگے بڑھ کر ہمارا معاشرہ افسوس میں مبتلا ہو تو بتائیے شہادت کا جذبہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے۔ کاش یہ امت شریعت کا مزاج سمجھے۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ مجاہدوں کے بازوئے فلک فگن عجیب ہے، مجاہدوں کے بازوئے فلک فگن عجیب ہے، بہادروں کے پنجہائے تیغ زن عجیب ہے، یہ جسم ہائے خو چکان و بے کفن عجیب ہے، دوستو شہید کے یہ باکپن عجیب ہے، حیات گر حیات ہے تو موت بھی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو ایک تو اس کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اس قوم میں، اس امت میں جذبہ شہادت بیدار رہے، یہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنے پائیں۔ ایک کام جس سے اجتناب اور احتیاط ضروری ہے وہ اور ہے، ایک تو سوگ کا مسئلہ میں نے بتا دیا، دوسرا اظہار غم کے لیے مخصوص ہیئت اختیار کرنا، مخصوص ہیئت اور لباس اختیار کرنا ہماری شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عمران بن حسین
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں ایک واقعہ منقول ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ جنازے کے شرکاء نے کرتا پہنا ہوا ہے، چادریں اتار دی ہیں۔ جبکہ موسم چادروں کا ہو، چادر اتار دی جائے تو پھر دیکھنے والے کے ذہن میں آتا تو ہے کہ کس وجہ سے اتاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہاں اظہار غم کا طریقہ یہ ہے، چادر اتار دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا جاہلیت کے کام کرتے ہو، یا آپ نے فرمایا جاہلیت کے کام سے مشابہت اختیار کرتے ہو؟ فرمایا میرا ارادہ یہ تھا کہ تمہارے لیے ایسی بد دعا کروں کہ تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں، تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا یہ جملہ شرکائے نماز جنازہ نے سنا تو فوراً انہوں نے اپنی چادریں اوڑھ لی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اظہار غم کے لیے مخصوص رنگ، لباس یا ہیئت اختیار کرنا ہماری شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کالے جھنڈے لگا لیتے ہیں، یہ رسم تو ہو سکتی ہے، شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور ہم ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہمارے ملک کو امن و امان کی بہت ضرورت ہے۔ اس ملک کو افراتفری سے بچانا ملک سے محبت کی علامت ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے شروع ہونے سے پہلے جو اتحاد بین المسلمین کے تحت اجلاس ہو رہے ہیں اور جو میٹنگیں چل رہی ہیں قیام امن کے لیے، اس میں ہم خود یہ درس دیتے ہیں اپنے متعلقین کو کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کون کیا پہنتا ہے، کیونکہ ہم کسی کو نہیں چھیڑ رہے، البتہ اپنوں کو اپنا مسلک بتائیں گے تو نہ چھوڑنے کی نوبت تک وہ نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اظہار غم کے لیے کوئی مخصوص لباس نہ پہنا جائے۔ اظہار غم کے لیے نہ کالا لباس خاص کیا جائے، نہ لال لباس خاص کیا جائے، نہ سبز لباس خاص کیا جائے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی کو اختیار کرنے میں ہماری عافیت ہے۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بلکہ ہمارے بعض نوجوان تو اس سے آگے جا رہے ہیں، وہ کڑے بھی پہن لیتے ہیں، پاؤں سے جوتے اتار دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری خواہشات ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت ہمیں اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ جب غزوہ موتا کے شہداء کی اطلاع ملی تو غزوہ موتا کے شہداء کی جو مستورات تھی ان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، منع کرو۔ وہ کہنے لگا جی میں نے منع کیا ہے لیکن وہ رک نہیں رہی، پھر بھیجا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب وہ غالب آ گئی، فرمایا ان کے منہوں میں مٹی ڈال دو، ان کے منہوں میں مٹی ڈال دو۔ اسی وقت مخصوص آواز، انداز، الفاظ اور جملوں کے ساتھ رونا اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اعتدال کے ساتھ بے اختیاری رونا آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، بخاری کی روایت ہے، آپ کی آنکھیں برس پڑی، پلکیں چھلک پڑی۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر حیرت محسوس کی کہ اللہ کے نبی ہمیں تو منع کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فاشار الی لسانی، حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا دل کے رونے سے منع نہیں کرتا، زبان کے رونے سے منع کرتا ہوں کہ زبان سے ایسے الفاظ روتے ہوئے نہ کہو جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے۔ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، فرمایا آنکھیں برس رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن لا
اقول الا ما یرضی ربنا، لیکن وہی کہوں گا جس کو میرا رب پسند کرے گا. رب کا ناپسندیدہ جملہ کوئی بھی زبان پہ نہیں آئے. تو ایک تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا، یہاں ہمارا چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا اجتماع ہے، میں اپنوں سے مخاطب ہوں. ایک بات یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا، کسی پر تنقید نہیں، نہ کسی کی توہین اور تذلیل ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلک میں تعزیہ بنانا ممنوع ہے، اس لیے کہ اس سے شرک کا صدور ہوتا ہے. لوگ عرصیاں لٹکاتے ہیں، اس کے دیکھنے کو زیارت قرار دیتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، اتعبدون ما تنحتون کا منظر نظر آتا ہے، اور مرادیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز منت منوتی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اور بہت کچھ کرتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے اس کی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے. نسبت کے حوالہ سے ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا. نسبت صادقہ یہ ہے کہ حضرت حسین کا کوئی کپڑا، ان کی کوئی پگڑی، ان کے جسم کا کوئی بال یا ناخن اگر ہو تو اس کی ہے حضرت حسین سے نسبت. اس کا احترام ضروری ہے، اس سے محبت ضروری ہے، اس کی نسبت ہے. لیکن یہ جو ہم بنتا دیکھتے ہیں، اس کی حضرت حسین بن علی سے نسبت نہیں ہے. اگر اس کی نسبت ہے تو پھر کل کوئی حسین ہونے کا اگر دعویٰ کر دے تو کیا ہم اس کی بھی تعظیم کریں گے؟ تو نسبت صادقہ کا مفہوم جب ہماری قوم سمجھ لے گی، پھر یہ اپنے دائرے میں رہ کر ماہ محرم الحرام کو گزارے گی. اور ایک بات میں اور ذکر کرتا ہوں، محرم الحرام میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، غریبوں کی خدمت کریں. حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہ، جو کسی کی کثرت بڑھاتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے. تو ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، اور ویسے بھی ملک کے امن کو قائم کرنے میں بھی اس کا بڑا دخل ہے. بعض دوست کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے گیا تھا، جاتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا، فلانا لے گیا تھا. ایک تو من کسر سواد قوم فہو منہم کی وعید میں آتا ہے. نمبر دو، خدا نہ خواستہ کوئی افراتفری ہو جائے تو پھر آپ پہ کوئی کیس بن جائے. یہ انتظامی مصلحت کے بھی خلاف ہے. ایک تو ہمارا مسلک ہے، ایک انتظامی مصلحت ہے. بھئی کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہمارے پولیس کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا حلیہ اور روافظ کا حلیہ ایک جیسا ان دنوں میں نہیں ہوتا. تو شک شبے کی بنا پہ آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو ہمارے افسران، ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، چیکنگ کے لیے ان کو توجہ زیادہ دینی پڑتی ہے. تو ہم اپنے دائرے میں رہ کر اگر ماہ محرم گزاریں گے، یہ ہمارے لیے بھی بہتر رہے گا، ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر رہے گا، اور قیام امن میں ممد اور معاون بھی ثابت ہوگا. تو بہرحال ہم اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق جو ہماری تعلیمات ہیں ان کے مطابق محرم گزاریں، اور ان کے مطابق حضرت حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کریں. ان کا جائز حد تک جو ذکر خیر ہے وہ کریں. ہمارے بعض خطباء، بعض واعظین اور ذاکرین شہدائے کربلا کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ اسے اہل بیت کی توہین کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اہل خواتین کا ذکر اس انداز صرف اس لیے کہ فلانے دی تقریر تے بڑے روئے لوگ کی، رلانے کے لیے بس حقیقت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، رلانے کے لیے. بھئی رلانا بھی کوئی کام ہے، بات سمجھانا اصل ہے، دین سمجھانا اصل ہے، پیغام پہنچانا اصل ہے، قرآن و سنت کا صحیح مفہوم بتانا اصل ہے. یہ قوم کی خدمت. رلانا کون سا عبادت ہے؟ کہ فلانے خطیب نے، فلانے ذاکر نے بڑا رلایا، جتنا رلایا اتنا اس کا ریٹ بڑھ گیا. تو یہ کوئی نہیں. مصنوعی رونا رلانا
اور ایسا ماحول پیدا کرنا، اور ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے من گھڑت واقعات کا سہارا لینا اور موضوع روایات پیش کرنا اور اہل بیت کے بارے میں ایسے گستاخانہ واقعات سنانا کہ اگر میری بیوی کے بارے میں اس قسم کی صورتحال کوئی ذکر کرے، آپ میں سے کسی کی بیوی کے بارے میں ذکر کرے، کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں ذکر کرے، ہم غیرت میں آ جائیں۔ اور حسین ابن علی اور نبی کے خانوادے کے لیے اگر کوئی ویسی شکل اور صورت پیش کرے تو اس پہ ہم شاباش دیں، یہ سوچنے کا مقام ہے، اپنی اصلاح کا مقام ہے۔ تو محرم اس طرح گزاریں جس طرح محرم گزارنے کا حق ہے۔ کی بیوی کے بارے میں ذکر کرے، کسی کے گھر کی خواتین کے بارے میں ذکر کرے، ہم غیرت میں آ جائیں۔ اور حسین ابن علی اور نبی کے خانوادے کے لیے اگر کوئی ویسی شکل اور صورت پیش کرے تو اس پہ ہم شاباش دیں، یہ سوچنے کا مقام ہے، اپنی اصلاح کا مقام ہے۔ تو محرم اس طرح گزاریں جس طرح محرم گزارنے کا حق ہے۔ ہمارے ملک کے سیکیورٹی ادارے بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، نقص امن بھی پیدا نہ ہو، اور کسی کے مسلک میں مداخلت بھی نہ ہو۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کے ادارے ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے ملک کی سلامتی کے اداروں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ محرم امن و امان کے ساتھ گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔